بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اللہ تعالیٰ مجھے ہم سب کو معاف فرمائے۔ بیان کرنے سے پہلے حضرت نے کچھ پڑھنے کے لیے فرمایا تھا، اللہ تعالیٰ اس کو توفیق عطا فرماتے ہیں۔ وقت کم تو اس کو مختصر، اور کبھی وقت زیادہ ہوتا ہے اور آتے ہوئے بھی، اس سے پہلے بھی، پھر کسی اور موقع پر بھی۔ پیارے شیخ نے فرمایا کہ بیان کرنے والا اور بیان سننے والے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں ہم لوگ دل ہی دل میں، اے اللہ میں معاف فرما، یا اللہ جو میں آپ مجھے باتیں سنائیں گے اس پر مجھے عمل کرنے والا بنا۔ یہ بنگلہ دیش میں جب حضرت نے فرمایا تھا 1992 میں غالباً، تو بیان کے بعد ایک صاحب آئے، کہا حضرت اتنے عرصے سے آپ سے جڑا ہوا ہوں، اب یاد نہیں ہے 1 سال یا 2 سال، اس میں اتنا فائدہ نہیں ہوا جتنا آپ کے اس جملے پر عمل کرنے میں فائدہ ہوا کہ معافی مانگ کر اپنی نیت کر لوں، اتنا فائدہ ہوا۔ پھر اس میں اعظم پڑھنا سکھایا اس نے کہ اس میں اعظم پڑھو، اپنے آپ کو ذہن میں رکھو کروڑوں درجے میں حقیر ہوں، اور یہ دل میں رکھو کہ سب کے قدموں کو اللہ میری نجات کا ذریعہ بنا دے۔ اب بیان کرو، اور پرچہ میرے پاس چھپا ہوا ہے حضرت والا کی باتوں کا، جو اجازت یافتہ ہیں حضرت والا نے ان کو نصیحت فرمائی تھی یہ، یا جیسے اجازت یافتہ نہیں ہے لیکن عالم ہے، درس حدیث دے رہا ہے، درس قرآن دے رہا ہے، جمعہ کا بیان کر رہا ہے، تو یہ اگر عمل کر لے گا تو وہ حیران ہو جائے گا کہ پتہ نہیں بیان کس طرح ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے۔ اپنی نیت بس میں بھی کر لوں، آپ بھی کر لیں۔ حضرت حکیم الامت مجدد ملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، انشاءاللہ اتنا مزہ آئے گا کہ پوچھو مت انشاءاللہ تعالیٰ۔ شاید کسی کو یہ شبہ ہو کہ جو علم دین انگریزی کے لیے پڑھا جاوے اس کے پڑھنے سے کیا فائدہ، جو اس کی رغبت دلائی جا رہی ہے، تو سمجھ لو کہ علم دین وہ چیز ہے کہ ایک نہ ایک دن یہ اپنا اثر ضرور دکھلاتا ہے۔ آگے اور مزہ آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تھوڑا کم کر لیں آواز کو یا محمد جی، جزاک اللہ۔ پھر دوبارہ پڑھتا ہوں۔ تو یہ سمجھو کہ علم دین وہ چیز ہے کہ ایک نہ ایک دن یہ اپنا اثر ضرور کرتا ہے اور اس شخص کو اپنا ہی بنا لیتا ہے۔ بعض لوگ مایوس ہو کے رابعہ میں چھوڑ دیتے ہیں، خامسہ میں چھوڑ دیتے ہیں، میں نیک تو بن نہیں رہا، عمل تو ہو نہیں رہا، فائدہ کیا؟ یہ ہمارا کام ہی نہیں ہے۔ ہمارا کام ہے اللہ کو خوش کرنا، قدم بڑھانا، مدد کرنا اللہ کا کام ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا جو 3 جملے یاد کر لے تکبر اس کے نزدیک بھی نہیں آئے گا۔ صبح و شام 3 بار پڑھنا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ خود معمول تھا۔ میں حضرت کا نام تو لوں گا نہیں، میں اپنا نام لیتا ہوں، اور الحمدللہ نام اپنا ہی لیتا ہوں۔ اے اللہ، فیروز حقیر، کمتر، ذلیل اور کمینہ ہے تمام دنیا کے مسلمانوں سے فی الحال، پتہ نہیں کس کی کیا ادا مل جائے۔ میں ایک ہی مثال دیتا ہوں۔ کل میں نے کچھ جذب کے واقعات وہاں اللہ کی توفیق سے سنائے تھے کہ شرابی کس طرح ولیوں کا سردار بن گیا۔ ابھی قریب میں ہی ایک آدمی آنے لگا، اتنی بڑی بڑی مونچھیں، اور وہ بیان میں آتا تھا تو بار بار سنتا تھا کہ بھئی سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ مونچھیں پست تھیں، یہ جلد نظر آتی تھی، اور حدیث پاک میں جو بڑی مونچھ رکھتا ہے وہ ہم میں سے نہیں۔ اور حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جلد نمبر 11 جو حضرت والا کے پاس تھا، اس میں صفحہ نمبر 115 پر فرمایا کہ یہ کنارہ اگر چھپ گیا نا، یہ کنارہ تو بڑی مونچھ ہو گئی، اور مکروہ تحریمی، خلاف سنت، ایک سنت سے ثابت نہیں، یہ ہلکا جملہ ہے، ایک خلاف سنت بڑا بھاری جملہ ہے یہ۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو بڑی مونچھ رکھتا ہے وہ ہم میں سے نہیں۔ کیا بات ہے، سنو نا بھائی، ہم میں سے نہیں۔ اور ایک مجھے یاد نہیں ہے کہ صحابی رضی اللہ عنہ یا تابعی نے حضرت ابو عبداللہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ عیادت کے لیے گئے تھے کہ آپ اتنا رو کیوں رہے، آخری وقت تھا، تو انہوں نے رونے کا پوچھا، پھر فرمایا کہ اے ابو عبداللہ، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے نہیں فرمایا تھا کہ اے ابو عبداللہ مونچھیں پست رکھنا اور اس پہ قائم رہنا، مونچھیں پست رکھنا اور اس پہ قائم رکھنا، اور جنت میں آ کر مجھ سے ملنا۔ مکروہ تحریمی بھی بھاری بات ہے بھائی، عملاً حرام ہو جاتا ہے۔ تو وہ شخص آنے لگا، پھر اس کے بعد بدل گیا، مجھ سے کہنے لگا کہ لوگ شراب پیتے ہیں گلاس میں شراب پیتا تھا جگ میں۔ ایسے نوجوان
نوجوان کیا، ابھی میں بتا رہا ہوں، ایک شہر میں جانا ہوا تو وہاں کے ایک عالم ہے، میرے اجازت یافتہ ہیں، جب میں کراچی میں تھا انہوں نے فون کیا تھا، رو رہے تھے. میں نے کیوں، کیا رونے کی وجہ؟ کہ آج ایک بوڑھے نے مجھے بلایا الگ مسجد سے باہر مطلب مسجد سے، اور رونے لگا. میں نے پوچھا وجہ کیا ہے؟ کہ میں روزانہ زنا کرتا ہوں. سفید داڑھی، آج ہم اکڑتے ہیں، جو اکڑتا ہے مرتا ہے. اور 2-3 نوجوان ایسے کہ زنا کے بغیر نیند نہیں آتی تھی، اب جب اللہ سے معافی نہ مانگ لیں نیند نہیں آتی. ان چیزوں میں کیا رکھا ہے بھائی؟ جب بوڑھے ہوں گے سب ختم ہو جائے گا معاملہ. بہرحال تو کیا جملہ سکھایا پیارے شیخ نے، شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہکی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ نے کیا جملہ سکھایا؟ اے اللہ فیروز کمتر، حقیر، نالائق، کمینہ ہے تمام مسلمانوں سے فی الحال. کس کی کیا ادا اللہ کو پسند آ جائے. اور اے اللہ فیروز کمتر، حقیر اور نالائق ہے تمام کافروں سے اور جانوروں سے فی المآل، خاتمے کے اعتبار سے. جانوروں سے کیوں؟ ان سے حساب کتاب نہیں ہوگا. جس بکری نے سینگ مارا ہوگا اور بغیر سینگ والی بکری کو سینگ دیں گے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن، مارو اس کو، بدلہ ہو جائے گا، مٹی ہو جائیں گے. کافر چلا اٹھیں گے یا لیتنی کنت ترابا. اب تو کچھ نہیں ہو سکتا. تمام جانوروں سے، اس لیے جانوروں سے حساب کتاب نہیں ہوگا. کافروں سے کیوں؟ اس لیے کہ خاتمے کا اعتبار ہے نا. انہوں نے کلمہ پڑھا اور خاتمہ ہو گیا ایمان پر، اور ادھر خدا نہ خواستہ ایمان ہی ظاہر نہ ہو جائے تو کبھی تکبر نزدیک ہی نہیں آئے گا، کبھی تکبر نزدیک نہیں آئے گا. ہم نے تو عمل کرنا ہے، اللہ کو خوش کرنا ہے بھائی. اب اس بات پر میں عرض کر رہا تھا کہ ایک آدمی نے کہا حضرت والا سے کہ حضرت جی 2-3 سال سے میں جملے پڑھ رہا ہوں، دل میں نہیں اتر رہے. فرمایا کہ آپ کا کام ہی نہیں ہے دل میں اتارنا. ہمارا کام جملے ادا کرنا ہے، دل میں اتارنا اس کا کام ہے. ہمارے صرف نظر کیوں رہے ہماری بھائی، ہماری نظر کیوں رہے اس طرف؟ تھوڑا سا نیکی آتی ہے نا، اگر اللہ کا فضل نہ ہو اکڑ آ جاتی ہے. اور میں تو ایسے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، میں نام بھی نہیں لے سکتا، اشارہ بھی نہیں کر سکتا، گناہ ہو جائے گا. بتا سکتا ہوں، آپ کو کیا معلوم کون ہے بھائی؟ چاہے وہ شخص اس مجلس میں بھی بیٹھا ہو، لیکن آپ کو کیا معلوم کون ہے؟ پھر جملہ سنیے گا اس پہ آگے مست ہوں گے انشاءاللہ. علم دین وہ چیز ہے کہ ایک نہ ایک دن یہ اپنا اثر ضرور کرتا ہے اور اس شخص کو اپنا ہی بنا لیتا ہے. ایک بزرگ فرماتے ہیں، کون جی؟ بزرگ فرماتے ہیں کہ ہم نے علم سیکھا تو تھا دنیا کے لیے، مگر علم نے انکار کیا کہ وہ دوسروں کا بنے، بلکہ وہ اللہ ہی کا کر رہا. میں سچ کہتا ہوں کہ علم عربی وہ علم ہے کہ ہر چیز اس سے درست ہو سکتی ہے، اخلاق بھی اس سے درست ہو سکتے ہیں محنت کرنے سے. دیکھو ماں کو ستایا، بھائی یہ پرچہ لے لیں، یہ حضرت والا کی کتاب لے لیں اور 6 رکعت نفل پڑھ کے معافی مانگ کر مجھے بتاؤ. جناب پھر کچھ ہفتے کے بعد ماں کو میں نے ستا لیا، ٹھیک 3 روزے رکھو، مسجد میں جا کے اعتکاف بیٹھو، صلاۃ و تسبیح روز پڑھو. یہ عمل دیکھو نا، عمل کی بات ہے نا. پھر غلطی کی، کیونکہ نفس تو بڑا کمینہ ہے نا، یہ کتے کی دم ٹیڑھی کی ٹیڑھی والا ہے، آخری سانس تک اس کی حفاظت کرنی ہے. پھر غلطی کی، اچھا یہ سب کام تو کریں، سب کے سامنے ماں سے بدتمیزی کی یا اکیلے میں؟ سب کے سامنے. ٹھیک، ماں کی جوتی اٹھائیں، یہ اوپر کا ایسا الٹا کر کے ٹوپی اتار کر سر پر رکھ کر سب کے سامنے معافی مانگو. کہیں تو پھر مت ستاؤ بھائی. اب اگر یہ ہے دوائی، اینٹی بائیوٹک ہے، یہ اینٹی بائیوٹک ہے، اگر کوئی اینٹی بائیوٹک نہ کھائے، آپ بھتیجا سفر میں ساتھ ہیں، بخار چل رہا ہے، اینٹی بائیوٹک کھا رہا ہے 4 دن سے، نہ کھائے تو یہ جتنا لوگ اسی لیے اصلاح نہیں کراتے کہ ہمیں نفلیں پڑھائیں گے اور جھاڑو لگائیں گے. یہ ایسا تھوڑی ہے کوئی، جو جس کی جیسی تڑپ، جیسی ہماری قربانی ویسے اللہ کی مہربانی. آگے سنیے جناب. حاصل یہ کہ علم دین کی جس میں قرآن شریف بھی داخل ہے، ہر شخص پر حفاظت ضروری ہے. جناب عجیب بات ہے. لیکن اکثر بیوقوف لوگ کہا کرتے ہیں کہ قرآن کو اگر پڑھا جائے تو نرے الفاظ کے پڑھنے سے کیا نفع.
اس سوال کا جواب تو ہو گیا، اس کے پڑھنے کی ضرورت ہے، اور ضرورت کے ہوتے ہوئے کسی اور نفع کا ہونا ضروری نہیں۔ آگے سننا، اگر کسی شخص کو پیاس لگی ہو اور وہ پانی پینا چاہے اور کوئی اس سے کہے کہ پانی پینے سے کیا فائدہ، اس کو صرف یہ کہہ دینا کافی ہے کہ اس وقت اس کی ضرورت ہے کیونکہ پیاس لگی ہے، اس کے سوا اور کسی کا فائدہ ہونا کیا ضروری ہے؟ اگر آپ کو نفع کی تلاش ہے تو لیجئے، نفع بھی بیان کیے دیتا ہوں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے قرآن پاک کا ایک حرف پڑھا اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی گئیں، تو پورے قرآن پر کس قدر نیکیاں لکھی جائیں گی تو کتنا بڑا نفع ہے۔ حضرت شاہ ابرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے میں نے حساب لگایا کہ ایک پارہ پڑھنے پر 1,00,000 نیکیاں ملتی ہیں۔ ایک طالب علم تھا، اس نے بتایا کہ میں مدرسے جا رہا تھا اور مجھے سبق سنا رہا تھا سورہ نور کا، اور میں اس کو بس کے اندر ایسے پڑھ رہا تھا قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور لڑکیوں کو بھی دیکھتا جا رہا تھا۔ بتائیے قرآن پاک ہاتھ میں اور لڑکیوں کو دیکھ رہا ہے، اس سے زیادہ سوچو نفس کتنا خطرناک ہے، اس سے زیادہ کون کیا بیان کر سکتا ہے بھائی؟ قرآن پاک پڑھ رہا ہے اور لڑکیوں کو دیکھ رہا ہے، ایسا مرض ہے یہ۔ ابھی میرا دل چاہ رہا ہے میں زنا کے عذاب جو ہے نا وہ پڑھ کے سنا دوں، باقی اللہ کی مرضی ہے۔ زنا کے جب عذاب ہم سنیں گے نا جو حدیث پاک میں ہے، احادیث مبارکہ میں ہے، تو ہم فوراً سجدے میں گر جائیں گے کہ اللہ آپ کا احسان ہے کہ زنا کے یہ عذاب سے بچنے کے لیے آپ نے بد نظری کو ہی حرام کر دیا، بد نظری کو حرام کر دیا۔ اتنا ہم سوچیں کہ جو حدیث پاک ہے کہ جو جس سال میں مرے گا اس سال میں اٹھا جائے گا، حدیث پاک۔ ہاتھ سے جوانی برباد کرتے مرا تو، فلمیں دیکھتے مرا تو، زنا کرتے مرا تو، اب جس پر عمل کرنا ہے نا یہ جملے سن کے ہی عمل کر لیتا ہے، ارے اس حالت میں مرا تو ہے جی۔ ایک واقعہ، ایسے کئی واقعات ہیں، میں ایک واقعے کی بات کرتا ہوں۔ آج کل ہوٹلیں بھی بے حیائی کے اڈے بنے ہوئے ہیں، اور چند ٹکوں پر سب کمینے پڑنے کی اجازت ہے، پوچھنے کے لیے تیار نہیں کس پہ آپ کا نکاح ہو چکا ہے وغیرہ۔ بہرحال اب اس تفصیل کون جائے گا۔ زنا کی حالت میں موت آئی، لڑکی بھاگ گئی، لڑکی بھاگ گئی، پھر اس کو گرفتار کیا گیا کہ اس نے زہر تو نہیں دیا، کیونکہ سارا اس میں لکھا ہوتا ہے، شناختی کارڈ نمبر، فون نمبر، اور بڑی بری حالت میں موت آئی، بے حیائی کی حالت میں موت آئی۔ گھر والے گردن نہیں اٹھا سک رہے۔ ایک نیک طالب علم ہے اور اس کا اللہ ان کی عمر میں برکت دے، ان کا انتقال ہو گیا، جوانی میں بھی انتقال ہوتے ہیں۔ اس کے موبائل کو کھولا گیا کہ جی ان کے دوستوں کو اطلاع دیں۔ موبائل جب کھولا گیا قرآن پاک کی تفسیر، سب یہ چیزیں، کہیں لکھا ہے حضرت، کہیں لکھا ہے حافظ صاحب، کہیں لکھا ہے مولانا، کہیں لکھا ہے مفتی صاحب، اور ایک کا انتقال ہوا، اس کا موبائل کھولا، ننگی تصویریں۔ ایک نوجوان تھے، اسلام آباد کی بات ہے، مفتی صاحب نے مجھے نہیں بتایا، براہ راست کسی اور کو بتایا، انہوں نے مجھے بتایا کہ ایک نوجوان تھا، دھاڑے مار مار کے رو رہا تھا، نماز بھی نہیں پڑھتا تھا۔ کیا بات ہے، والد صاحب کو اتنے دن ہو گئے، آپ کو بار بار صبر کا مضمون سکھایا ہے، صبر کر لو، روئے جا رہا ہے۔ بڑی دیر کے بعد خاموش ہوا، بھائی کیا ہوا کیا؟ اب وہ مجھے سوال یاد نہیں ہے اس نوجوان کا، اس وقت آ جائے گا انشاءاللہ یاد۔ تو انہوں نے کہا مسئلہ کیا ہے؟ مفتی صاحب نے پوچھا کہ ہمارے والد صاحب پڑوس میں اور خاندان میں مشہور تھے کہ ولیوں کے سردار ہیں، بوڑھے، تہجد گزار، 4 پارے روز تلاوت کرنے والے۔ تو جب ہم نے موبائل کھولا اس کے اندر گندی فلمیں بھری ہوئی تھی، ہاں دوسری شادی کی ہوئی تھی اس نے چھپ کر۔ اب وہ جھگڑا الگ، اب انتقال ہو گیا، ثبوت چھوڑ گیا پیچھے۔ حالانکہ آدمی جو ہے وہ جو دل چاہتا ہے کہ ہمارے آج تک کے گناہ ہیں اس کے ثبوت ختم ہو جائیں، اور توبہ کی 4 شرطوں سے 4 گواہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اب اگر میں یہ آگے کا مضمون غور سے سنوں گا تو انشاءاللہ تعالی اللہ کی رحمت سے امید ہے اللہ محروم نہیں فرمائیں گے۔ اگر کوئی کہے کہ نیکیوں کا ہم کیا کریں تو سمجھ لو نیکیاں اس وقت تم کو بیکار نظر آتی ہیں، لیکن جب تم دنیا سے نکل کر آخرت میں پہنچو گے تو معلوم ہوگا نیکیاں کیسے کام کا سکہ ہیں۔ دیکھو اگر ایک شخص مکہ جا رہا ہے
اور جب بمبئی پہنچا تو وہاں اس کو کسی نے مکے کا سکہ دیا جس کا مکے میں رواج ہو، تو وہ یوں نہ کہے گا کہ اس کو میں کیا کروں، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ سکہ اگر یہ بمبئی میں نہیں چلتا لیکن میں 4 دن کے بعد مکہ شریف پہنچ جاؤں گا، وہاں تو انہی سے کام پڑے گا، ریال سے کام پڑے گا جناب۔ اور اگر وہ کہے بھی کہ میں اس کو کیا کروں گا تو یہی جواب دیا جائے گا کہ 8 دن کے بعد دیکھ لینا تم اس کو کیا کرو گے۔ یہاں پتہ نہیں لکھا ہے نہیں لکھا، ہاں نہیں لکھا ہوا۔ اور فرمایا ایک آدمی کو بھی دیے گئے ریال، تو اس نے کہا ہٹاؤ یہاں سے، بمبئی کا سکہ چلتا ہے، چاندی کے سکے چلتے ہیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ جب وہاں پہنچا تو اب جو ہے نا وہ بمبئی کا پیسہ تھا، مکہ شریف کا پیسہ ہی نہیں تھا۔ 2 دن فاقے ہوئے، اس کو اکڑتا تھا کہ نظروں کی حفاظت کا کیا فرق ہے، استاذ کا ادب نہ کریں تو کیا ہوتا ہے، پڑھائی میں دل نہ لگائیں تو کیا ہوتا ہے، قرآن پاک تلاوت سے کیا ہوتا ہے۔ ساتھیوں کو اٹھاتے رہے نا بھائی، میں اپنے یہاں اٹھاتے رہتا ہوں ساتھیوں کو، اس لیے آپ ان کو اٹھاتے رہیں، سب جو سوئے ہوئے ہیں نا سب کو اٹھا دیں، آپ کو دعائیں دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ رات کو اتنا جاگنا، فرض کریں کہ ہم رات کو 2 بجے تک بیٹھے، کوئی گناہ کی بات نہیں، کوئی غیبت کی بات نہیں، کچھ بھی نہیں، اور فجر کی نماز نہیں پڑھی، ہم نے گناہ کیا، جو فرض تھا اس کی فکر نہیں کی، یا نماز پڑھی لیکن ہوش ہی نہیں ہے نماز میں، یا نماز میں ہوش ہے تو پڑھائی کے اندر دھیان ہی نہیں ہے، تو اس کو جو ہے وہ رات کو دیر تک نہیں بیٹھنا چاہیے۔ جناب آگے دیکھیے، اسی طرح تم کو اس وقت نیکیاں بیکار معلوم ہوتی ہیں اس وقت، لیکن جب قیامت کے میدان میں کھڑے ہوگے اور لوگوں کے اعمال نامے وزن کیے جا رہے ہوں گے اور ان کے موافق عوض مل رہا ہوگا اور تم خالی ہاتھ ہوگے، اس وقت معلوم ہوگا کہ نیکیاں کیا چیز تھیں۔ اگر کسی عمدہ بازار میں کسی مفلس کو بھیج دیا جائے تو اس کو انتہائی درجے کی پریشانی ہوگی، کیونکہ جدھر نظر پڑے گی اچھی اچھی چیزیں نظر آئیں گی اور ساتھ ساتھ اپنی تنگ دستی بھی یاد آئے گی، تو کس قدر حسرت ہوگی، خاص کر جب کہ بازار جاتے ہوئے اس سے کہا گیا ہو کہ کچھ نقد رقم لے جاؤ، آپ کے لیے ہدیہ ہے، یہ کام آئے گا آپ کو مارکیٹ میں، اور کہا چھوڑو چھوڑو مجھے ضرورت نہیں ہے، اور چھوڑ کر چلا گیا۔ بس یہی حالت میدان قیامت میں ان لوگوں کی ہوگی، اور وہ ایسا وقت ہوگا کہ اس وقت سوائے نیکی کے سکے کے اور سکہ کوئی کام نہ آئے گا۔ اور پھر حضرت فرما دیتے کہ چیک ہوتا ہے نا، چیک کسی نے دستخط کر کے دے دیا چیک کو کہ بھئی جتنی رقم آپ کو بھرنی ہے آپ بھر لو، بات سمجھ میں آ رہی ہے، چیک پر جتنی رقم بھرنی ہے بھر لو، اور وہ جیب میں رکھا ہوا ہے چیک اور بھیک مانگ رہا ہے، دے دو دے دو۔ نیکیوں کی جب قدر معلوم ہوگی جب اس منڈی میں پہنچیں گے۔ ایک شاعر تھا، اس نے ایک شعر سنایا اپنے استاد جی کو، استاد جی نے کہا اور سناؤ اور سناؤ اور سناؤ، بھائی تمہارا شعر تو ₹1,00,000 کے برابر ہے۔ یہ چلا گیا ڈپارٹمنٹل اسٹور میں، بڑے بڑے جو اسٹور ہوتے ہیں، وہاں 20,000 کا سامان لیا اس نے، اور جب کاؤنٹر پر ٹرالی آئی اس نے کٹ 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 کر کے حساب دیا، کہا بھائی جو ہے وہ 20,000 روپے آپ دے دیں۔ کہ پاگل ہے، ابے دماغ خراب ہے، 80,000 تم ہم کو واپس دو۔ کہ کیا مطلب؟ کہ آپ کو شعر سناتا ہوں۔ شعر سنایا، کھڑکی سے جھانک کر جب دیکھا تو گلی میں کوئی نہیں تھا، کھڑکی سے جھانک کر جب گلی میں دیکھا تو کوئی نہیں تھا، گلی میں آ کر کھڑکی میں دیکھا تو کوئی نہیں تھا۔ ابے چلیا تو خود ہی تو تھا، اب نیچے آ گیا تو کون ہوگا وہاں پر بھائی، ہے جی؟ تو یہ تو شعر الگ ہے، وہ شعر بہت اچھا تھا۔ کاؤنٹر والے نے کہا واہ واہ بڑا اچھا شعر ہے، 5 دفعہ سنا دیا کہ ابے بھائی پیچھے لوگ کھڑے ہوئے، 20,000 دو جان چھوڑاؤ۔ کہ تم 80,000 میرے کو دو۔ کہ کیوں؟ کہ یہ ₹1,00,000 کا شعر ہے، 20,000 کا ہم نے سودا لیا ہے، 80,000 تم ہم کو دو باقی۔ چھتر اٹھا کے مارے، وہ بھی یہاں کی پشاوری چپل کیسی سخت ہوتی ہے، ایسا 10 مار کے یوا دعا تھرے سلور 10 مار کے کا یوا۔ یہ وہاں پر آیا اپنے استاذ کے پاس، بڑی عجیب بات ہے، حضرت سناتے تھے، بہت ہی عجیب بات ہے۔ حضرت مولانا فضل الرحیم صاحب دامت برکاتہم محتمم صاحب ہیں جامعہ اشرفیہ کے، کیا عرض کروں کتنی محبت فرماتے ہیں۔ فرمایا تیرا بیان جو ہے نا، اب میں تو سن کے لرز جاتا ہوں، تیرا بیان جو ہے نا میں سنتا رہتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے بیان میں بزرگوں کی باتوں کے علاوہ کچھ ہوتا ہی نہیں ہے۔ میرے اکابر کی باتیں سن کر مجھے خوشی ہوتی ہے، میرے سلف صالحین کی باتیں سن کر خوشی ہوتی ہے۔ اب آپ بتاؤ میرا بیان کہاں ہوا؟
آپ بتا دو کہاں بیان ہوا؟ باتیں بزرگوں کی ہیں نا. اور پھر فرماتے ہیں کہ بھائی تیرے لطیفے بھی میں سنتا ہوں، اتنی مٹھاس جو تیرے کہتے ہیں نا، تیرے لطیفے بھی میں سنتا ہوں، لے آج تجھے میں ایک لطیفہ سناتا ہوں فون پر. میں نے کہا حضرت اب لطیفہ سنا ہے، میں آپ کا نام لے کر سناؤں گا جہاں بھی ہے. کہ ہمارے حضرت نے سکھایا ہمیں یہ کہ جو اپنے استاذ کا نام نہیں لیتا، جو اپنے شیخ کا نام نہیں لیتا، اس کی گرمیاں بھی جو ہے وہ ٹھنڈک میں بدل جاتی ہیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا لو جی تجھے لطیفہ سناتا ہوں. جناب فرمایا کہ ایک صاحب کسی دوست کے گھر گئے اور کہا کہ تمہارا گدھا مجھے چند دن کے لیے دے دو. اس نے کہا بھائی میرے پاس تو گدھا ہے نہیں. وہ پیچھے چلا تو اس کے گھر سے گدھے کی آواز آئی. جب واپس آیا اس کو بلایا کہ آپ تو کہہ رہے ہیں میرے پاس گدھا نہیں ہے اور آپ کے گھر میں سے تو گدھے کی آواز آ رہی ہے. کہ یار بابا تم کیسا آدمی ہے، ہم مسلمان کی بات پہ یقین نہیں کرتا ہے، گدھے کی بات پہ یقین کرتا ہے. وہاں فضل الرحیم صاحب نے سنایا تھا یہ. اچھا حضرت مفتی اعظم مفتی رفیع عثمانی صاحب ہمارے اشرف المدارس میں تشریف لائے تھے. پھر سامع جامع اشرفیہ کی مسجد اشرف، جو گواہ ہیں ان سے پوچھ لینا، آپ مجھے چھوڑ دو. آپ حضرت مفتی اعظم مفتی رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم کی ہنسنے کی آواز، سب کی حضرت کی نہیں، ان سب کی ہنسنے کی آواز جامعہ کے گیٹ تک آ رہی تھی. سامنے ہی ہے جامعہ کے گیٹ، دور نہیں ہے. آدھے سے زیادہ بیان یہی تھا. بس جو اللہ دل میں ڈال رہے ہیں وہ بیان ہے. اللہ دل میں ڈال رہے ہیں خاموش ہے تو وہ بھی بیان ہے. اب بیچارے سادے لوگوں کو پتہ نہیں ہے اور وہ بیچارے ہنستے ہی نہیں ہیں. آپ گھر میں بھی منہ سکڑ کے رہتے ہیں، گھر والے بھی ڈرتے ہیں. کس طرح سمجھایا ہے ماشاءاللہ حضرت مجدد نے. قرآن شریف کے بارے میں اتنے مضامین ہیں، اتنی نصیحتیں ہیں، سبحان اللہ. کیونکہ سوائے اس سکے کے اور کوئی چیز یہاں سے ساتھ ہی نہ جائے گی، اور وہاں یہی سکہ نیکیوں کا چلے گا. چنانچہ قرآن میں ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائیں گے تم اکیلے آئے ہو اور جتنی چیزیں ہم نے تم کو دی تھیں سب پیچھے چھوڑ آئے ہو، اور وہاں آ کر دنیا کا مال اور دولت لے کر بھی جاتے تب بھی اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. چنانچہ ارشاد ہے کہ اگر تمام زمین کے خزانے بھی اس وقت مل جاتے تو انسان اپنی جان چھڑانے کے لیے دے دیتا. اس وقت وہاں کچھ قبول نہیں ہے. اس وقت حضرت فرماتے تھے کہ اپنے مدرسے میں، اس وقت سستی کا زمانہ تھا، اپنے مدرسے میں 54 آنے دے دیا کرو اخلاص کے. پھر جیسے وقت گزرتا گیا 1 روپیہ دے دیا کرو، بھلے مہینے میں 1 بار دیا. اخلاص، آپ کا اخلاص ہے نا، آپ کا اخلاص ہے. ہمارے یہاں پیٹی نہیں چلتی اور جھولی نہیں چلتی. اور حضرت نے لکھوایا کس طرح، یہاں پر زکوٰۃ، صدقات، خیرات کی رقم جمع کرائی جا سکتی ہے. یہ نہیں فرمایا کہ یہاں جمع کراؤ، اس کا مطلب اور جگہ جمع نہ کراؤ. اور حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا ڈبے لگا دو باہر، کیونکہ کسی کو اگر 1 روپیہ دینا ہے تو اس کو جھجک ہوگی. اور حضرت فرماتے تھے 1 روپیہ اخلاص کا ایسا ہوتا ہے دل چاہتا ہے اس کو کلیجے سے لگا لوں. اس 1 روپیہ اخلاص کی برکت سے دوسروں کا لاکھ قبول ہوگا. اس لیے آدمی جھجکے گا کہ 1 روپیہ میں کیسے دوں محتمم صاحب کو، امام صاحب کو کیسے دوں. اس لیے ڈبہ رکھا ہوا ہوتا ہے. یہ بھی ہمارے یہاں بھی ڈبہ ہے، ہم یہ ڈبہ بھی نہیں رکھتے. اگر حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کی بات نہ ہوتی تو فرمایا تمہیں کبھی 10 روپیہ بھی کوئی نہیں دے گا کہ میں 10 روپیہ کیا دوں، اتنا بڑا کام ہو رہا ہے. تو اس کی جھجک جو ہے وہ ختم ہو جائے گی ڈبے کی وجہ سے، اور اخلاص کی رقم اندر آ جائے گی. اللہ ہمیں فکر عطا فرمائے. اگر فرض کریں ہم نے کسی سے کہا، ابھی دیکھیں یہاں پر کوئی مالدار نہیں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ہمارے بچے ہی بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، جو اصل مالدار تو آپ لوگ ہیں بھائی، لیکن آپ لوگوں کے تو سامنے یہ بات کرنے کی ضرورت کیا. لیکن بات یاد آ گئی تو کر رہا ہوں. حضرت کی ایک بات ہے، اگر بھیک نہیں مانگنا ہے، پیر نہیں پکڑنا ہے، لیکن اگر آپ نے کسی کی توجہ دلائی کہ بھائی یہاں پر اتنا بڑا کام ہو رہا ہے دین کا، اخلاص کے ساتھ ہو رہا ہے، تو وہ جو رقم دے گا نا اس کا ثواب آپ لوگوں کو بھی ملے گا. وہ جو رقم دے گا
اب ایک بات جو ہے اس پر اس کے بعد عرض کرتا ہوں، کیونکہ میں جہاں مدرسہ ہوتا ہے وہاں میں ٹائم کا بھی خیال رکھتا ہوں اللہ کے کرم سے، تاکہ ان کی اس میں خلل نہ پڑے پڑھائی میں۔ اسی طرح رات کو میں اٹھ گیا، ایسے عجیب و غریب اشعار ہوئے، سب 1400 برس پرانے دین کے لیے اشعار ہوئے، لیکن گھڑی بھی دیکھ رہا تھا کہ اگر فرض کریں دیر ہو جائے تو یہ جگہ میری اپنی ہے، مجھے پتہ ہے میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن پھر آپ لوگوں کا مسئلہ ہوگا نا، پھر پڑھائی میں آپ کو لوگوں کو نیند آئے گی، اس لیے اس وقت بھی مجلس ایک بات سنا کر پھر ختم کرتا ہوں انشاءاللہ تعالی۔ پھر ہر ایک کا فرض ہے کہ جس سے اس کی مناسبت ہو نا اس سے اصلاح کرائے، یزکیم فرض ہے یہ، اور جب فرض کو چھوڑ دیا، اللہ اکبر، کیا بات اللہ یاد دلا رہے ہیں اپنی رحمت سے جی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کسی نے درسی کتابیں پوری پڑھ لی ہوں، کسی نے درسی کتابیں پوری پڑھ لی ہوں اور اصلاح نہ کرائے تو یہ ایسا ہے جیسے اس نے وضو کر لیا نماز نہیں پڑھی۔ کیا بات ہے، آپ سوچو نا، کہ ایسا ہے جیسے اس نے وضو کیا لیکن جو ہے وہ نماز نہیں پڑھی اس نے۔ درجنوں میں اگر سینکڑوں بھی کہوں تو انشاءاللہ تعالیٰ جھوٹا نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ، کہ جی میں نے بات پہلی دفعہ سنی، میں نے کہا بات یہ کہ آپ پوچھ رہے ہیں تو آپ نے پہلی دفعہ سنی نا، وہاں پر مدرسے میں نصاب پورا نہ ہوگا تو کیا ہوگا؟ اب استاد جی کو پتا ہے کہ اگر میں نے اس طریقے سے پڑھایا تو میرا نصاب تو پورا ہوگا نہیں، خیانت ہو جائے گی، اس لیے وہ پھر کبھی کوئی ایسا، جیسے حدیث مبارکہ میں کسی حدیث پاک میں غصے کے بارے میں کیا ہے، کسی میں کیا ہے، تو ایک حدیث پاک تھوڑا تفصیل سے بتا کر آگے نکل گئے، مجبوری کے حالات ہوتے ہیں، تو وہ تو اس نے نہیں پڑھی، اور نہ پڑھی تو یاد بھی نہیں رہے گا سب۔ کوئی ٹوکنے والا ہو، کوئی روکنے والا ہو، آج تو نیک بابا بھی اگر روکے بیٹا یہ صحیح نہیں کر رہے، منہ بگڑ جائے گا، والد صاحب کے بعد بیٹھے گا بھی نہیں، یہ بھی آپ کو بتا دوں۔ یا جب جاتے ہیں بس، حالانکہ جب جاتے ہیں تب وہ نصیحت کرتے ہی نہیں ہے، کیونکہ منع کیا بزرگوں نے کہ بھائی گھر ایک ہی ہے، ہر وقت نصیحت کرو گے کوئی بیٹھے گا بھی نہیں۔ لیکن ایک بابا بیچارہ 8-10 دن کے بعد کہہ رہا ہے، لیکن بس جاؤ چھوڑو یار، اس سے اچھا تو ویڈیو دیکھو، بس یہ چھوڑو، کیا باتیں ہیں یہ۔ بہرحال اس مجلس کی اس وقت آخری بات، اس میں علم اور علماء اس کے لیے، طالب علم کے لیے بڑی بڑی نصیحتیں ہیں۔ صرف ایک بات بتاؤں گا، ہے زیادہ، بتاؤں گا ایک بات۔ حضرت مفتی امجد صاحب دامت برکاتہم نے، جو حضرت کے خلیفہ ہیں ساؤتھ افریقہ میں، بہت محبت فرماتے ہیں، ان کی ایک کتاب ہے جو میرے پاس تقسیم کے لیے نہیں ہے زیادہ، میں کب اور کس طرح اور کیوں نکل سکتی ہوں، ہمارے ویب سائٹ پر ہے۔ کیا کتاب ہے، ایسے ایسے واقعات اس میں لکھے ہیں، شروع صفحے پر لکھا ہے۔ ہم یہاں کافر کا نام لے سکتے ہیں، وہ کافر کا نام وہاں نہیں لے سکتے۔ شروع میں لکھا ہے کہ یہود و نصارہ یہ آپس میں بیٹھے اور آپس میں انہوں نے کہا کہ ایسا طریقہ کرو، ایسا جال بچھاؤ اسکول اور کالج اور یونیورسٹیوں کا، اور ایسے تعلیمات کرو کہ گاؤں کا باپ بھی اپنی بیٹی کو نکالے اسکول کے لیے، کہ بس اس پر محنت کرو، اور پھر اس کے بعد اس کو گھر سے باہر نکالو، ہم خود اس کا ہاتھ پکڑ کے زنا میں ڈال دیں گے۔ دوسرے ایک یہودی نے کہا کہ ایک کام کر لو باقی آسان ہو جائے گا، وہ کیا کرو کہ عورتوں کا برقع قرآن پاک میں ڈال دو، عمل نہ کرو، بس باقی کام آسان ہے۔ کیا کیا باتیں عرض کروں، ہم دیندار کہلاتے ہیں، میں اپنی بات کر رہا ہوں، دیندار ہوں نہیں، کہلایا جاتا ہوں، گھر میں کیا حال ہے، گھر میں شرعی پردہ ہے، ارے بس کوئی بات نہیں، خالہ کا بیٹا وغیرہ ہے، بس یہاں تک کر لیا تو کافی ہے، سارا فتنہ تو آنکھ ناک اور اس کا ہے، سارے حرام اشعار تو اسی پہ لکھے جاتے ہیں، یا توند پہ لکھے جاتے ہیں، اسی پہ لکھے جاتے ہیں۔ بہرحال وقت نہیں ہے اتنا، کتاب میں عجیب عجیب باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ ایک مسلمان باپ اپنی بیٹی کو باہر نکالتا ہے۔ ابھی ایک گاؤں میں جانا ہوا، کچھ برس ہو گئے، 2-2.5، جب کورونا شروع ہوا تھا نا چائنا میں، اس وقت کی بات ہے، تو ایک بابا آئے بوڑھے، اب شیخ دعا کرو میری بیٹی چائنا میں ہے، وہ عافیت سے پہنچ جائے، کورونا شروع ہو گیا ہے۔ آپ کی بیٹی کہاں؟ وہ سائنس پڑھنے گئی ہے وہاں پر۔ آپ گاؤں والے، ہم اور آپ، میں بھی گاؤں والا ہوں نا، شرم کی کیا بات ہے اس میں؟
اور کی بیٹیاں پڑھتی ہیں، تو جہنم میں لے جا رہے ہو آپ اپنی بیٹی کو، لے گئے، بلکہ یہی بیٹیاں ہماری گردن پکڑیں گی کہ ہم ان پر بوجھ تھے، جو انہوں نے ہمیں نکالا، یہ مضمون چلے گا، یہ رہ جائے گا۔ فرمایا کہ ایک بڑے جلیل القدر عالم اور ولی اللہ شیخ ابو عبداللہ اندلسی، جو اپنے زمانے میں علم اور عمل کے آفتاب اور مہتاب تھے، جن کے ہزارہ مریدین تھے، تو ان کے مریدین میں اپنے وقت کے بڑے بڑے مشائخ اور اولیاء اللہ بھی شامل تھے، مگر جس وقت اپنے مریدین کے ہمراہ ایک سفر میں ایک کنویں پر رکے اور ان کی نظر ایک عیسائی پادری کی حسین و جمیل لڑکی پر پڑی، ایک نظر، اسی وقت وہ اس کے عشق میں ایسے گرفتار ہوئے کہ نہ آگے جا سکے نہ پیچھے لوٹ سکے، اور معاملہ کہاں سے کہاں تک پہنچ گیا۔ اگرچہ الحمدللہ ایک مدت کے بعد اللہ کے فضل سے اس امتحان سے نکل گئے کامیابی سے، مکمل قصہ پڑھی اور نظر کی حفاظت کا اندازہ لگائیے اور نظر کی خطرناکی کا اندازہ لگائیے۔ آپ کو بھی واقعہ پتہ ہے، لیکن پہلی دفعہ سنا کہ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں اس واقعے کو لکھا ہے، تو حضرت نے کس انداز سے لکھا ہے وہ سنانا چاہتا ہوں۔ شیخ ابو عبداللہ مشہور شیخ المشائخ اندلس کے اکابر اولیاء میں سے ہیں، ہزاروں خانقاہیں ان کے دم سے آباد، ہزاروں مدارس ان کے فیوز سے جاری، ہزاروں شاگرد، ہزاروں مریدین، آپ کے مریدین کی تعداد 12,000 تک بتائی جاتی ہے۔ ایک ذرا غور سے سننا، ایک دفعہ سفر کے ارادے سے لے گئے، ہزاروں مشائخ اور علماء ساتھ میں تھے، جن میں حضرت جنید بغدادی اور حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ ہمارا قافلہ نہایتی خیرات اور برکات کے ساتھ چل رہا تھا کہ عیسائیوں کی ایک بستی میں گزر ہوا، نماز کا وقت تنگ ہو رہا تھا، ہینڈ گلوز دینا، ہینڈ گلوز دینا، دستانے جو ہے نا، دستانے تک میں حضرت خیال رکھاتے تھے، پہلے سیدھا پھر الٹا، کپڑا پہنتے ہوئے سیدھا پھر الٹا، اتارتے ہوئے پہلے الٹا پھر سیدھا، جوتے پہنتے ہوئے مسجد میں ہم داخل ہو گئے، الٹا پیر، فرماتے تھے یہاں کھڑے رہو، تیسرا کلمہ پڑھو پہلے، چونکہ مسجد کا حق ہے تحیۃ المسجد پڑھنا 2 رکعت، تو اس کا قائم مقام تیسرا کلمہ ہے۔ اب سنت کے مطابق الٹا پیر باہر نکالو، پھر سیدھا، اور سنت کی دعائیں پڑھو، اب پھر واپس ہو جاؤ سنت کے مطابق، تربیت ہو جاتی تھی الحمدللہ۔ بستی سے باہر ایک کنویں پر چند لڑکیاں پانی بھر رہی تھیں، کیونکہ بستی میں پانی نہ ملا، نماز کا وقت تنگ تھا۔ حضرت شیخ ابو عبداللہ اندلسی کی نگاہ ایک لڑکی پر پڑی، حضرت کی نگاہ اس پر پڑتے ہی تغیر ہونے لگا۔ حضرت شبلی فرماتے ہیں کہ شیخ اس کی گفتگو کے بعد سر جھکا کر بیٹھ گئے، 3 دن کامل گزر گئے، نہ کھاتے تھے نہ پیتے تھے، نہ کسی سے بات کرتے تھے، سب خدام پریشان حال تھے۔ تیسرے دن حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے ہمت کر کے عرض کیا کہ شیخ، آپ کے ہزاروں مریدین آپ کی اس حالت سے پریشان ہیں۔ شیخ نے ان لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر کہا، میرے عزیزو، میں اپنی حالت تم سے کب تک چھپاؤں؟ پرسوں جس لڑکی کو دیکھا ہے اس کی محبت مجھ پر اتنے غالب ہو چکی ہے کہ تمام اعضاء و جوارح پر اسی کا تسلط ہے، اب کسی طرح ممکن نہیں کہ اس سرزمین کو چھوڑ دوں۔ حضرت شبلی نے عرض کیا، اے میرے سردار، آپ اہل عراق کے پیر و مرشد، علم و فضل، زہد اور تقوی اور عبادت میں شہرۂ آفاق ہیں، آپ کی مریدین کی تعداد 12,000 سے اوپر جا چکی، بطفیل قرآن عزیز ہمیں اور سب کو رسوا نہ کیجیے۔ شیخ نے فرمایا، میرے عزیز، میرا تمہارا نصیب تقدیر پر خداوندی نافذ ہو چکی ہے، تقدیر خداوندی نافذ ہو چکی ہے، مجھ سے ولایت کا لباس سلب کر لیا گیا ہے اور ہدایت کی علامات اٹھا لی گئے۔ یہ کہہ کر رونا شروع کیا اور کہا، اے میری قوم، قضا اور قدر نافذ ہو چکی، اب کام میرے بس کا نہیں۔ حضرت شبلی فرماتے ہیں، ہم اس واقعے سے بڑا تعجب ہوا، حسرت سے رونا شروع کیا۔ اس میں 2 روایتیں ہیں، ابھی صرف ایک عرض کروں گا۔ شیخ بھی ہمارے ساتھ رو رہے تھے، یہاں تک کہ زمین آنسوؤں سے امنڈ آنے والے سیلاب سے تر ہو گئی۔ اس کے بعد ہم مجبور اپنے وطن بغداد کی طرف لوٹے۔ جب ہم نے واپس آ کر یہ واقعات سنائے تو شیخ کے مریدین میں کوہرام مچ گیا۔
چند آدمی اسی غم اور حسرت میں عالم آخرت کو سدھار گئے، انتقال ہو گیا، اور باقی لوگ گڑ گڑا کر خدا بے نیاز کی بارگاہ میں دعا کرنے لگے، اے مقلب القلوب شیخ کو ہدایت کر اور پھر اپنے مرتبے پر لوٹا دے۔ اس کے بعد تمام خانقاہیں بند ہو گئی اور ہم 1 سال تک اس حسرت اور افسوس میں شیخ کے فراق میں روتے رہے۔ 1 سال کے بعد جب مریدوں نے ارادہ کیا کہ چل کر شیخ کی خبر لیں گے کس حال میں ہے، ہماری ایک جماعت نے سفر کیا، اس گاؤں میں پہنچ کر لوگوں سے شیخ کا حال دریافت کیا تو گاؤں والوں نے بتایا کہ وہ آپ کے شیخ جنگل میں سور چرا رہے ہیں۔ ہم نے کہا خدا کی پناہ یہ کیا ہوا؟ گاؤں والوں نے بتایا کہ اس نے سردار کی لڑکی سے منگنی کی تھی، اس کے باپ نے اس شرط پر منظور کر لیا کہ وہ جنگل میں سور چرانے کی خدمت پر مامور رہے۔ ہمیں کیا معلوم کہ آپ نے ایمان چھوڑا ہے یا نہیں چھوڑا ہے۔ ہم یہ سن کر حیران ہو گئے، غم سے کلیجے پھٹنے لگے، آنکھوں سے بے ساختہ آنسوؤں کا طوفان امڑنے لگا۔ بمشکل دل تھام کر اس جنگل میں پہنچے جس میں شیخ سور چرا رہے تھے۔ یہ حضرت مفتی اعظم مفتی رفیع عثمانی صاحب نے بھی اس کو بیان کیا ہے، سب کو پتہ ہے واقعہ۔ دیکھا تو شیخ کے سر پر نصارہ کی ٹوپی اور کمر میں زنار بندھا ہوا ہے، اور اس عصا پر ٹیک لگا کر سوروں کے سامنے کھڑے ہیں جس سے واعظ اور خطبے کے وقت سہارا لیا کرتے تھے، جس نے ہمارے زخموں پر نمک پاشی کا کام کیا۔ شیخ نے ہمیں اپنی طرف آتا دیکھ کر سر جھکا لیا۔ ہم نے قریب پہنچ کر کہا السلام علیکم۔ شیخ نے کس قدر دبی آواز میں وعلیکم السلام کہا۔ حضرت شبلی نے عرض کیا کہ اے شیخ، اس علم و فضل اور حدیث و تفسیر کی ہوتے ہوئے آج تمہارا کیا حال ہے؟ شیخ نے فرمایا میرے بھائیوں، میں اپنے اختیار میں نہیں، میرے مولا نے مجھے جیسا چاہا ویسا کر دیا، اور اس وقت مقرب بنانے کے لیے بعد جب چاہا مجھے اپنے دروازے سے دور پھینک دے تو پھر اس کی قضا کو کون ٹالنے والا ہے؟ اے عزیزو، خدائے بے نیاز کی قہر و عذاب سے ڈرو، اپنے علم پر، عبادت پر، تقریر پر مغرور مت ہو۔ اس کے بعد حضرت شیخ اندلسی رحمۃ اللہ نے آسمان کی طرف نظر اٹھا کر کہا اے میرے مولا، میرا گمان تو تیرے بارے میں ایسا نہ تھا کہ تو مجھ کو ذلیل و خوار کر کے اپنے دروازے سے نکال دے۔ یہ کہہ کر خدا تعالیٰ سے استغاثہ کرنا اور رونا شروع کر دیا، اور فرمایا اے شبلی، اپنے غیر کو دیکھ کر عبرت حاصل کر۔ شبلی نے روتے ہوئے عرض کیا اے ہمارے پروردگار، ہم تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں اور تجھی سے استغاثہ کرتے ہیں، اور ہر کام میں ہم کو تیرا ہی بھروسہ ہے۔ ہم سے یہ مصیبت دور کر دے گے، تیرے سوا کوئی اس کو دور کرنے والا نہیں۔ اور سب مریدین ساتھ میں رونے لگے۔ خنزیر، سور ان کا رونا اور ان کی دردناک آواز سنتی ان کے پاس جمع ہو گئے، اور سوروں نے بھی رونا اور چلانا شروع کر دیا۔ ادھر شیخ بھی زار رو رہے تھے۔ حضرت شبلی نے عرض کیا کہ شیخ، آپ حافظ قرآن تھے اور قرآن کی 7 قراتوں سے پڑھا کرتے تھے، اب بھی کوئی آیت اس کی یاد ہے؟ شیخ نے کہا کہ اے عزیز، میں پورا قرآن پاک بھول چکا ہوں، مجھے قرآن میں وہ آیت کے سوا کچھ یاد نہیں، 2 آیت کے سوا کچھ یاد نہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ چشمہ دینا، اس سے ترجمہ پڑھ لیتا ہوں میں، یعنی جس کو اللہ ذلیل کرتا ہے اس کو کوئی عزت دینے والا نہیں، بے شک اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اور دوسری آیت یہ ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 108، یعنی جس نے ایمان کے بدلے کفر اختیار کیا، تحقیق وہ سیدھا راستے سے گمراہ ہو گیا۔ حضرت شبلی نے عرض کیا کہ اے شیخ، آپ کو 30,000 احادیث مع اسناد کی زبانیں یاد تھی، اب ان میں سے بھی کوئی یاد ہے؟ شیخ نے کہا سب حدیثیں بھول چکا ہوں، صرف ایک حدیث پاک یاد ہے کہ جو شخص اپنا دین بدل ڈالے اس کو قتل کر دو۔ حضرت شبلی فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ حال دیکھ کر شیخ کو وہیں چھوڑ کر بغداد کا قصد کیا۔ ابھی 3 منزل طے کرنے پائے تھے کہ تیسرے روز اچانک شیخ کو اپنے آگے دیکھا
اپنے آگے دیکھا، کرامت حق ہے، ایک نہر سے غسل کر کے نکل رہے تھے اور بآواز بلند شہادتیں پڑھ رہے تھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ پڑھتے جاتے تھے۔ اس وقت ہمارے خوشی کا اندازہ وہی کر سکتا ہے جس کو اس سے پہلے ہماری مصیبت کا اندازہ ہو۔ بعد میں شیخ سے ہم نے پوچھا کہ آپ کے اس بلا میں مبتلا کا کیا سبب تھا؟ شیخ نے فرمایا کہ دیکھیں، دو باتیں جس پر زیادہ بیان ہوتا ہے۔ جب ہم گاؤں میں اترے اور بت خانوں اور گرجا گھروں پر ہمارا گزر ہوا، آتش پرستوں اور صلیب پرستوں کو غیر اللہ کی عبادت میں مشغول دیکھ کر میرے دل میں تکبر اور بڑائی ہوئی، میرے دل میں تکبر اور بڑائی پیدا ہوئی کہ ہم مومن ہیں اور یہ کمبخت کیسے جاہل اور احمق ہے کہ بے حس اور بے شعور چیزوں کی پرستش کرتے ہیں۔ مجھے اسی وقت ایک غیبی آواز دی گئی کہ یہ ایمان اور توحید کچھ تمہارا ذاتی کمال نہیں ہے، اسی لیے کفر سے نفرت واجب، کافر سے نفرت حرام، بلکہ یہ سب کچھ ہماری توفیق سے ہے۔ کیا تم اپنے ایمان کو اپنے اختیار میں سمجھتے ہو؟ اور اگر تم چاہو تو ہم تمہیں ابھی بتلا دیں۔ اور مجھے اسی وقت یہ احساس ہوا کہ گویا ایک پرندہ میرے دل سے نکل کر اڑ گیا، در حقیقت وہ ایمان تھا۔ حضرت مفتی امجد صاحب فرما رہے ہیں، اس طویل قصے سے میرا مقصود قصے کے صرف اس پہلو کے پیش کرنا ہے کہ ایک نظر کی حفاظت نہیں ہوئی اور ایک تکبر آ گیا اور ساری عبادات اور اتنی احادیث مبارکہ یاد، قرآن پاک یاد، وہ سب چھین لیا گیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے ہم سب کو اپنا خاص تعلق نصیب فرمائے، جملہ مقاصد حسنہ اللہ پورے فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ صلی اللہ علیہ النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔